اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھے، جب آپ اکیلے ہو تو اپنے خیالات کا خیال رکھے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو اپنے الفاظ کا خیال رکھے۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا دکھائے، ان کے بات کرنے کا طریقہ سن کر ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ اگر کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہوا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیے کہ اس نے غلطی کر دی۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے کی مادری زبان محبت ہے۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمت ہارنا ناکامی کا پہلا قدم ہے۔ حد سے زیادہ کسی انسان کے پیچھے پڑنے سے وہ آپ کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کے اکیلے کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اچھے فیصلے تجربے سے آتے ہیں اور تجربہ برے فیصلے کرنے سے آتا ہے۔ غصہ ایک تیزاب ہے جو اس برتن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے جس میں یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اس پر جس میں ڈالا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے مضبوط بنیاد رکھ سکے۔ صبح کے وقت صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورا دن کو بدل سکتی ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے وہ انسان جو چھوٹی پریشانیوں کو بھی سنجیدگی سے لے لیتا ہے۔ مرد دل سے مسکراتا ہے جبکہ عورت اپنے چہرے سے مسکراتی ہے۔ جب درد ختم ہو جاتا ہے تو دوا کسی کو یاد نہیں رہتی۔ انداز گفتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ امید کا موازنہ زندگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ امید وہ گھاس ہے جو قبروں کے درمیان بھی اگتی ہے۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہے۔ کوئی بھی ثبوت کسی بیوقوف کو کبھی قائل نہیں کرے گا۔ اہم چیزوں میں تاخیر کرنا آپ کی زندگی میں بڑے نقصان لاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دوسروں سے جتنے کی بجائے ان کے ساتھ جینا سیکھے۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکہ باز ہے، اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے
جب وہ پہلے سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ جہاں دماغ بھوکا ہو وہاں بھرے ہوئے پیٹ کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آپ اخبار نہیں پڑھتے تو آپ بے خبر ہے، اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ گمراہ ہے۔ ادب کے بغیر زندگی جہنم ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ علم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام کریں جسے آپ جاہل ہو۔ مجھے یقین ہے کہ دوست ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، لہذا جو بھی گئے وہ دوست نہیں تھے۔ جلدی غصہ آنا جلد ہی آپ کو بیوقوف ثابت کرے گا۔ دماغ ایک پیراسوٹ کی طرح ہے، اگر یہ کھلا نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ حد سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے۔ ہر نیا دن دوبارہ شروع کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ سچ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا اور نہیں ہمیشہ خوبصورت الفاظ سچے ہوتے ہیں۔ برا آدمی کسی کے لیے اچھا گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیں یا آپ کا ذہن آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ حیرت سب سے بڑا تحفہ ہے جو زندگی ہمیں دے سکتی ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ آپ تیار نہیں ہیں۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اکثریت کی طرف پائے تو یہی وقت ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ ہر کوئی چاند ہے اور اس کا ایک تاریک پہلو ہے جو وہ کبھی کسی کو نہیں دکھاتا۔ ایسی بات مت کہو جس سے کل معذرت کی ضرورت ہو۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ ہر انسان اپنے ساتھ بے باک رہبر رکھتا ہے اور وہ ہے اس کا ضمیر۔ جو آدمی نہیں پڑھتا اسے اس آدمی پر کوئی فوقیت نہیں جو پڑھ نہیں سکتا۔ خود کو شکست دینے والی گفتگو مت کرے۔ ان لوگوں سے بات نہ کرے جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک عقل مند انسان اپنے یہ 3 راز ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے۔ نمبر 1، جتنی بھی مشکلات ہو اسے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 2، ماضی میں کی گئی غلطیاں اور گناہوں کو اپنے بیوی بچوں سے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 3، جب تک کسی کام میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو جائے اسے سب سے چھپا کر رکھنے کا راز۔ جب آپ پر برا وقت آئے تو یہ 3 لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو اپنے اچھے وقت میں کبھی مت بھولنا۔ نمبر 1، والدین۔ چاہے دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے، والدین ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کو حوصلہ دیتے ہیں۔ ان کی محبت اور حمایت بے لوث ہوتی ہے۔ نمبر 2، سچے دوست۔ وہ دوست جو آپ کے اچھے اور برے وقت میں بغیر کسی مطلب کے آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نمبر 3، روحانی رہنما یا استاد۔ ایسے لوگ جو آپ کو زندگی کے مشکل موڑ پر صحیح مشورہ دیتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دے اور اپنے خوشحال وقت میں ان کے ساتھ اپنی محبت اور شکر گزاری کا اظہار کرے۔
سچے لوگ ہمیشہ غلط سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ 3 باتیں وہ چھپاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے جذبات کا درد۔ سچے لوگ دوسروں کی طرح دکھاوا نہیں کرتے، ان کے دل ٹوٹتے ہیں لیکن وہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے۔ اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکرانا ان کی فطرت ہوتی ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اپنی نیکی کا چرچا نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو بھلائی کرتے ہیں اس کا اعلان نہیں کرتے۔ خاموشی سے کسی کا ساتھ دے دینا، مدد کر دینا، دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ سب وہ خاموشی سے کرتے ہیں، اور اسی خاموشی کو دنیا کمزوری یا منافقت سمجھ بیٹھتی ہے۔ نمبر 3، اپنے اصول پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ سچے لوگ چاپلوسی نہیں کرتے، نہ ہی ہر کسی کو خوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سچ بولتے ہیں چاہے کوئی ناراض ہو جائے۔ ان کی سچائی اکثر دوسروں کو تکلیف دیتی ہے اور اس لیے لوگ انہیں غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، سچائی اکثر تنہائی لے کر آتی ہے، لیکن یہی لوگ اصل میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جب معاشرے میں ظلم ہو تو 5 قسم کے لوگ خاموش رہتے ہیں۔ نمبر 1، خود غرض لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات اور فائدے کی فکر کرتے ہیں۔ دوسروں کے مسائل یا تکالیف ان کے لیے اہم نہیں ہوتے جب تک کہ وہ خود متاثر نہ ہو۔ نمبر 2، ڈرپوک لوگ۔ خوف ان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ لوگ ظلم کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں نقصان نہ پہنچے یا وہ خود مشکل میں نہ پھنس جائے۔